بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور میں ناظرین کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں میں نے جمع کی ہیں جو عام طور پر مثال کے طور پر کھانا کھانے کی، کھانا ختم کرنے کی، سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، واش روم یا باتھ روم جانے کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو اس طریقے سے ناظرین چھوٹی چھوٹی جو یوں سمجھ لیں کہ معصورہ دعائیں ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، تو وہ دعائیں جو ہے وہ عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم بے شمار برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بتائی بھی نہیں جاتی کہ بھئی یہ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں سب کو یاد ہوتی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ کیو ٹی وی یعنی ہر قسم کے معاملات کا خیال رکھتا ہے، اور ناظرین اسلام کی، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ تک پہنچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو ناظرین کھانے کا جو وضو ہے نا، وہ باقاعدہ وضو نہیں ہے۔ کھانے کا وضو یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیے جائیں، اور یعنی ہاتھ جو ہے وہ یعنی دھو لیے جائیں اور اس کے ساتھ کلی کر لی جائے، تو یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ اور ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ سنت تو ہے، لیکن آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کبھی آپ نے کسی سے ہاتھ ملا لیا، کسی جگہ پر ہاتھ لگا لیا، دروازوں پر ہاتھ لگا لیا، کسی کی چیئر پر ہاتھ لگا لیا، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یعنی ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ جراثیم ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہاتھ دھو لینا سنت ہے۔ سائنس تو آج بتا رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کم و بیش 1450 برس پہلے سے ہے۔ تو ناظرین دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھو لیں اور کلی کر لیں، اور تاکہ منہ میں کوئی چیز ہو تو وہ بھی نکل جائے، اور پھر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عام طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو دو دعائیں مذکور ہیں۔ ایک دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر۔ ایک تو یہ دعا ہے، اور ایک دعا بڑی مشہور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی شے، چاہے زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو، کوئی شے ضرر نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچاتی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناظرین یہ دعا پڑھ کر کھانا کھائے، کھانے میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہوگی، حتیٰ کہ زہر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو پتہ ہو کہ کھانے میں زہر ہے اور وہ ٹرائی کرنا شروع کر دے، یہ ایک ناظرین مثال بیان کی، اور توکل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے کھانا ختم کرنے کی دعا، دو تین دعائیں مذکور ہیں، لیکن جو آسان ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پھر آگے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی بھی ہے، اور دعائیں بھی ہیں، لیکن ناظرین یہ دعا مختصر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے کیا۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں سو رہا ہوں، اور تیرے نام سے ہی مجھے مرنا ہے، اور تیرے نام سے ہی جو ہے وہ مجھے جینا ہے۔ تو ہی مجھے مارتا ہے، تو ہی مجھے جلا بخشتا ہے، کیونکہ نیند جو ہے نا، یہ ایک طریقے سے موت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی نیند میں سلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے نہیں ہیں،
اور قرآن کریم کی آیت میں بھی مذکور ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. تو تمام تعریف اللہ کے لیے، بلکہ نہیں، اس کا معنی ہوگا اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ فرمایا ہمیں مارنے کے بعد، اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے، اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب واش روم میں یا باتھ روم میں جائیں تو ناظرین جانے کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام خبیث اور خبائث سے. یعنی یہاں پر خاص طور پر جنات کے لیے ہے کہ وہ جو خبیث جنات ہیں، خبیث جنیاں ہیں، ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر ایک سے پناہ مانگتا ہوں. اور اسی لیے ناظرین بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جس نے ہم سے اذیت کو دور کیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی. انشاءاللہ ناظرین اب ہم سبق کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 27 ہے. اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ناظرین پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ناظرین سب سے پہلے ہم آج کا سبق پڑھیں گے. ہمارا جو آج کا سبق ہے، تو آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسے آخرتی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں آخرہ پڑھا جائے گا. جی وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے. کتنے کلمات ہیں؟ یثبتو ایک کلمہ، اس میں اللہ دوسرا، الذی تیسرا، آمنو چوتھا، بی پانچواں، القولی چھٹا، الثابتی ساتواں، فی آٹھواں، الحیاتی نواں، الدنیا دسواں، واو 11واں، اور الآخرتی 12واں. کل یہاں 12 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. یثبت اللہ الذین، یثبتو میں تا پر پیش ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا کے اوپر پیش ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. اور اس میں اللہ کی جو ہا ہے اس پر پیش ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں با کے نیچے زیر سے القولی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، القولی میں لام کے نیچے زیر سے الثابتی کے ثا کے ساتھ ملائیں گے. اور آگے بھی آپ دیکھیں فی الحیاتی، تو فا کے نیچے زیر، اس سے الحیاتی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، حیاتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اس سے دنیا کی دال کے ساتھ ملائیں گے. پھر فی الآخرتی میں فا کے نیچے زیر، اس سے الآخرتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. ان تمام مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ثا اور دال یہ دونوں چونکہ حروف شمسیہ میں سے ہیں، حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام ہو لیکن لام کی آواز نہ ہو، تو بالقول الثابتی نہیں، بالقول الثابت، فی الحیات الدنیا نہیں، فی الحیات الدنیا، یعنی ثا اور دال کی آواز ہوگی، لام کی آواز نہیں ہوگی. بالقول الثابت فی الحیات، فی الحیات الدنیا
وفی الآخرتی ملا کر پڑھیں گے، وفی الآخرتی وقف کریں گے تو آخرہ پڑھیں گے کہ گول تا وقف کی حالت میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا الذین، تیسرا القول اور چوتھا الثابت۔ چوتھا الثابت۔ پانچواں الحیات، چھٹا دنیا، ساتواں الآخرہ۔ تو کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 الذین، نمبر 3 القول، نمبر 4 الثابت، نمبر 5 الحیات، اچھا حیات میں جو یا پر کھڑا زبر ہے نا تو یا الف زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور نمبر 6 الدنیا، اور نمبر 7 الآخرہ۔ تو ناظرین یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یثبتو اور دوسرا فعل ہے آمنو۔ تو 2 افعال یہاں پر موجود ہیں۔ یثبتو اور آمنو۔ ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف بی، دوسرا فی، تیسرا واو اور فی میں نمبر 2 آئے گا کہ گزر چکا ہے۔ تو 3 حروف ہیں بی، فی
اور واو۔ ناظرین 7 اسما 2 افعال 3 حروف، 7 اور 2 9، اور ناظرین 3 حروف تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ اور چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ناظرین اسم جلالت، اسم اللہ، یہ پہلا اسم ہے۔ اور اسم اللہ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، اس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوتا، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ علماء نے اسے اسم اعظم بھی قرار دیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے، ہم اس سے دعا نہ کریں تو کس سے کریں؟ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ القول، قول کا معنی ناظرین بات ہے، اور یہ قال یقولو سے مصدر ہے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ثابت، ثابت فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا معنی ہے مضبوط۔ ہم کہتے ہیں نا ثابت قدم رہو، یعنی مضبوط قدموں کے ساتھ رہو، تو ثابت قدم ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ثابت قدم۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آ جائیں حیات۔ حیات کا معنی ہے زندگی، حیات کا معنی ہے زندگی۔ ناظرین یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہماری حیات کتنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی حیات دے، یعنی زندگی، لمبی زندگی دے، تو یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا، دنیا اس سے مراد دنیا ہے، اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنا سے ہے۔ دنا کا معنی ہوتا ہے کمتر، چونکہ آخرت کے مقابلے میں آخرت باقی ہے، یہ فانی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں دنو سے قریب ہونا، تو آخرت سے بہت قریب ہے، تو اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آخرت، آخرت آخرتی آخرتن فاعلتن کے وزن پر ہے، یہاں پر چونکہ فی ہے تو اس لیے آخر میں، اور الف لام ہے تو آخر میں تنوین ہے، اور 2 زیر نہیں، الف لام کی وجہ سے، لام کی وجہ سے یہاں پر ایک زیر آ رہا ہے کہ لام جو ہے الف لام معنی تنوین ہوتا ہے، تو آخرت آخر میں آنے والی، چونکہ دنیا کے بعد عالم برزخ، پھر آخر میں یہ قیام یعنی آخرت ہے، اسی لیے اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں روز آخرت کے سے بچا، روز آخرت کی تنہائیوں سے بچا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ یثبتو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ثابت رکھتا ہے یا وہ ثابت رکھے گا، یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ وہ ثابت رکھتا ہے، وہ ثابت رکھتا ہے۔ آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین اس کا جو مصدر ہے ایمان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ بی یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ فی کا معنی ہے میں، واو کا معنی ہے، اور 12 کلمات میں نصف کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں، بلکہ نصف سے زائد کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 قول، نمبر 3 ثابت میں ثابت قدم، نمبر 4 حیات، نمبر 5 دنیا، نمبر 6 آخرت، نمبر 7 آمنو میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا پیش یو سا با زبر سب، با زیر بی تا لام پیش تل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، یثبت اللہ الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر مان، نون وا پیش نو، آمنو، با لام زیر بل، قاف واو زبر قو، لام سا زیر لث، سا علی زبر سا، با زیر پی، تا زیر تی، بالقول ثابتی، فا لام زیر فل، حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا علی زبر یا، تا دال زیر تد، دال نون پیش دن، یا علی زبر یا، فی الحیات الدنیا، واو زبر وا، فا لام زیر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر وا، تا زیر تی، وفی الآخرتی، یہاں وقف پڑھیں گے تو وفی الآخرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يثبت الله الذين
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ یثبت وہ ثابت رکھتا ہے، چونکہ آگے اس میں جلالت فاعل بن رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا ثابت رکھتا ہے۔ کون؟ اس میں اللہ، یعنی اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ الذین ان لوگوں جو آمنو وہ ایمان لائے، بھی ساتھ القولی بات، الثابتی مضبوط، فی میں الحیاتی زندگی، الدنیا دنیاوی، و اور فی میں الآخرتی آخرت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ناظرین ہم عرض کریں گے آج سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 21 ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا، ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، بس کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، اب ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے۔ برزو کسے کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ برز جو ہے بروز سے بنا ہے، براز کھلے میدان کو کہا جاتا ہے، اور بروز کا معنی ہوتا ہے ظہور، یا تو کوئی چیز از خود ظاہر ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، سورہ کہف کی آیت نمبر 47 آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا ہوا میدان ہے۔ اس آیت میں زمین کا صاف طور پر کھلا ہونا مراد ہے، کیونکہ اس دن زمین کی تمام عمارتیں، زمین پر رہنے والے تمام لوگ فنا ہو چکے ہوں گے۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حشر شروع ہوگا۔ بروز کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی وجہ سے جو شخص میدان جنگ میں صف سے نکل کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکارے، اس کو مبارز کہتے ہیں، کہ پہلے وہ چھپا ہوا تھا، اب صف سے نکلا، سامنے آیا، گویا کہ پہلے وہ چیز تھی اور اب وہ ظاہر ہو گئی، پہلے چھپی ہوئی تھی ظاہر ہو گئی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 154، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، سورہ آل عمران 154، جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر کر دیا گیا وہ اپنے اپنے مقتل کی طرف ضرور ظاہر ہوں گے۔
جس جگہ قضائے حاجت کی جاتی ہے اس جگہ کو بھی براز کہتے ہیں، اور جو چیز قضائے حاجت کے وقت خارج ہوتی ہے اس کو بھی براز اس لیے کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ بروز کے معنی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، تو وہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگرچہ سب لوگ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ ایسا ہونا یقینی ہے اس لیے ماضی کے صیغے سے فرمایا اور آخرت میں سب لوگ پیش ہوئے۔ نیز جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو پھر ظاہر ہو تو اسے براز یا بروز کہتے ہیں۔ حشر کے دن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کفار پیش ہوں گے ان کو برزو فرمایا۔ اب اس پر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، پھر ان کے پیش ہونے کو برز کیوں فرمایا؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ کفار فحش اور بے حیائی کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ کام اللہ تعالیٰ سے بھی مخفی ہیں، اور لیکن قیامت کے دن ان پر یہ منکشف ہوگا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ تھے، نہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے مخفی تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فی نفسی مخفی نہ تھے بلکہ اپنے ذوم میں انہوں نے مخفی رکھا ہوا تھا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو سب ظاہر ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ وہ پہلے قبروں میں چھپے ہوئے تھے، پھر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، یا جو جہاں مرا وہاں پر تھا پھر اللہ کے سامنے پیش ہوئے، جیسے قرآن کریم میں ہے سورہ طارق یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 9 اور 10، جس دن سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس دن اس کی کوئی طاقت نہ ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس دن لوگوں کا باطن دوسروں پر ظاہر ہو جائے گا، اور جو ان کے افعال اور احوال مخفی تھے وہ سب پر منکشف ہو جائیں گے۔ جو انسان نیکوں میں سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پاکیزہ صفات، روشن چہرے اور صاف روح کے ساتھ پیش ہوگا، اور اس کے لیے نور جلالت کی تجلیات ظاہر ہوں گی، اس کی عظمت کو واضح کیا جائے گا۔ اور جو انسان بدکاروں میں سے ہوگا وہ انتہائی شرمندگی اور روح سیاہی اور رسوائی کے ساتھ پیش ہوگا۔ اس دن عام بت پرست اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ تم ہم سے اللہ کے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو یا اس عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہو؟ ہم تو تمہاری اتباع اور پیروی میں بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر ان کے سردار انتہائی عجز، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہیں گے خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہماری عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اور بت پرستوں کا اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گا، اور اس آیت سے یہ مقصود ان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی کو ظاہر کرنا ہے، اور دیگر جسمانی عذاب کے علاوہ یہ ان کے لیے نفسیاتی اور روحانی عذاب ہوگا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ بعض دوزخی بعض سے کہیں گے کہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور فریاد کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے، آؤ ہم بھی مل کر روئیں اور فریاد کریں، شاید ہمیں بھی جنت مل جائے۔ وہ روتے اور فریاد کرتے رہیں گے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں تو وہ کہیں گے جنتی لوگ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں، آؤ ہم صبر کر لیں۔ پھر وہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، پھر وہ کہیں گے خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہمیں عذاب سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، رونا اور صبر کرنا، اللہ کے خوف سے رونا اور صبر کرنا، یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں تو پھر جو یہاں پر بویا ہے وہ کاٹیں گے، تو وہاں اس وقت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ناظرین ایک چیز یہ آتی ہے کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا قصور کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک بات ہے نا، یہ ایک اعتراض جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا نا کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، وہ ہدایت ہمیں دیتا تو ہم ضرور ہدایت لے لیتے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے۔ اس آیت میں یہ اعتراض ہے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بت پرستی کی تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے۔ جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت پیدا کرتا ہے، جو گمراہی کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، مزید انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لو ہدان اللہ لہدیناکم، تو اس پر جو سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا نہیں فرمائی تو وہ گمراہی میں رہے تو ان کا کیا قصور ہے؟
تو اس پر ناظرین جواب یہ دیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی، لیکن اس کا ریزن ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول اعظام علیہ السلام بھیجے، معجزات نازل کیے، کتابیں اور صحائف اتارے، کائنات کے چپے چپے میں اپنی الوہیت کی نشانیاں رکھی، اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ سو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے، لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کا جواز کیا ہے؟ اس آیت کی ناظرین یہ تعبیر بھی کی گئی کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے عذاب میں کمی کرا سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلوا سکتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم تمہیں بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے، یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم تمہیں بھی عذاب سے نجات دیں گے۔ بہرحال جو حصول ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اسی کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، جو ارادہ ہی نہیں کرتا اور وہ پیچھے رہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کے لیے پھر راستہ پیدا نہیں کیا جاتا۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا پھر سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ثابتی نہیں، ثابتی فی الحیات الدنیا، تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی اسلام آباد سے۔ جی سنائیے۔ ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجیے، ذرا فوراً ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے۔ میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، دوسری کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ماشاء اللہ آپ نے صحیح پڑھا، اچھا خاص، یعنی بہت اچھا امپروو کیا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میاں والی سے مسجد۔ جی سنائیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے۔ بیٹا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے فوراً۔ بند کر دیا آپ نے؟ وعلیکم السلام۔ سلام دعا کرتے رہیں گے، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ دوسری مرتبہ کال ملی ہے لیکن شاید ہماری لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وقت ضائع ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو وہ کئی ہزار لاکھ سیکنڈ بن جاتے ہیں، کیونکہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو لہٰذا جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ ادھر آپ کی مبذول ہونی چاہیے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.